آپ علیہ السلام نے اسلام کی اساس بیان فرمائی میں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد کو اللہ تعالی نے 5 اعمال سے مضبوط فرمایا۔ ان اعمال میں جتنی پختگی ہوگی انسان کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط اور پختہ ہوگا۔ ان ارکان میں سے سب سے پہلا رکن تو کلمہ طیبہ ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی شہادت، نبی احمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت ہے۔ اس کے ذریعے سے ایک انسان اسلام اور ایمان میں داخل ہوتا ہے۔ اب جب کلمہ پڑھنے کے بعد یہ مسلمان ہو گیا تو اس ایمان کی مضبوطی کے لیے چند اعمال ضروری ہیں، اور ان اعمال میں سے ایک نماز ہے جو بنیاد بنا دیا گیا اس کو تمام کرنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے اعمال کے بارے میں جو سوال ہوگا فرمایا وہ نماز کے بارے میں۔ اگر نماز اچھی نکل آئی اللہ کے فضل و کرم سے باقی اعمال میں بھی آسانیوں، اور اگر خدا نہ خواستہ نماز کے اندر کمی کوتاہی رہ گئی تو باقی معاملات میں بھی انسان کے لیے تنگیاں ہوں گی۔ اسی وجہ سے جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے، بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے، اور یہ سنت عمل ہے۔ علماء نے اس عمل کی مختلف توجیہات بیان فرمائی۔ ایک توجیہ تو علماء نے یہ لکھی ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا، اب اس کے دل و دماغ میں اس بات کو ڈال دینا ہے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اس رب پہ ایمان لا کے ہم نے اپنی ساری زندگی کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں گزارنا ہے۔ اور فرمایا یہ اذان اس بچے کو اس لیے دی گئی کہ اب اس کی زندگی کی تیاریاں ہیں، اور اسے یہ بتا دیا گیا تیری پیدائش کے ساتھ ہی اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، اب تو نے زندگی اس طریقے سے گزارنی ہے جیسے تو نماز کیا کرتا۔ بندہ نماز میں چلا جاتا ہے تو اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے، ایسے کام نہیں کرتا جس سے نماز ٹوٹتی، تو انسان بھی ایسے کام نہ کرے جس سے اس کے ایمان میں فرق پیدا ہو، جس میں اس کے دین کے اندر خلل پیدا ہو۔ پر میں ساری زندگی اس بچے کو سمجھا دیا گیا تمہیں زندگی احتیاط سے گزارنی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ یہ زندگی کی حیثیت سے اتنی ہے جیسے ایک اذان اور اقامت کے درمیان اور نماز کے درمیان وقت ہوتا ہے، اس زندگی کا اس انسان کی موت تک کا وقت صرف اتنا ہے کہ جیسے ابھی اذان ہوئی ابھی اس میں نماز پڑھنی ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے مرنے کے بعد اب اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ بس اس اذان اور اقامت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے اللہ کا تعارف کروا دیا جائے اور اسے بتا دیا جائے یہ جو تو زندگی گزار رہا ہے یہ ایسے گزارنی ہے جیسے تمہیں نماز کے اندر معاملات کر۔ اور میرے بزرگوں دوستوں، نماز ایک ایسا عمل ہے آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عرشوں کے بلا کے تحفے کے طور پہ اللہ نے عطا کیا۔ سورہ فاتحہ آپ دیکھیں، اس کے اندر دعائیں دیکھیں، اس کے اندر اللہ کی تعریفیں کیا ہیں۔ ہر انسان جو بھی نماز پڑھتا ہے سورہ فاتحہ اس کے اندر پڑھتا ہے۔ اب رکوع اور سجدہ کر رہا ہے، اب اس رکوع اور سجدے کے اندر وہ اپنی انتہائی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے اور اللہ کی عظمتیں، اللہ کی بڑائیاں بیان کر رہا ہے۔ اور جس وقت التحیات میں بیٹھتا ہے تو اللہ سے کیا راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، اگر اللہ سے محبت پیدا ہو جائے اور اس نماز میں جان پیدا ہو جائے تو پھر ہمیں احساس ہو کہ ہم التحیات میں کیا کلمات پڑھتے ہیں، اور ساتھ میں اس التحیات کا پس منظر پتہ چلتا ہے کہ التحیات کن حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتی ہے، اور یہ کلمات ہمیں ملے کہاں
سے جب ہم کلام ہوئے تو فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات کہتے ہیں ان عبادات کو جو زبان سے ادا ہوتی ہیں، تسبیحات ہیں، تحمیدات ہیں، تکبیرات ہیں، یعنی زبان سے جو اللہ رب العزت کی تعریف و تکبیر و تسبیح کر رہا ہے اس کا تعلق تحیات سے ہے۔ صلوات سے ان عبادات کا تعلق ہے جو انسان کے جسم سے جو جن کا تعلق ہے، نماز پڑھی ہے اور باقی جسم کے جو اعمال عبادت میں آتے ہیں وہ اعمال کیے ہیں، اور طیبات وہ عبادات ہیں جن کا تعلق انسان کے مال سے، صدقہ و خیرات ہو گیا، اس طرح کے معاملات ہو گئے۔ تو پہلی کلام چونکہ جب انسان سے ملا جائے تو وہاں سلام اور دعا ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے سلام کی بڑی ترغیب دی، فرمایا افشوا السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، فرمایا سلام کو پھیلاتے جاؤ، جس کو پہچانتے اس پہ بھی اور جس کو نہیں پہچانتے اس پہ بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب نیکیاں بھی ملتی ہیں، اس پہ گناہ بھی معاف، تکبر سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے بزرگوں دوستو، اس سلام کا محتاج انسان ہے، اس دعا کا محتاج انسان ہے، لیکن آپ علیہ السلام جب رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں تو اللہ کو تو سلام کی ہوگی ضرورت ہی نہیں، اللہ تو خود سلام ہے۔ آپ علیہ السلام نے بڑی بلیغ انداز میں بڑے فصیح الفاظ کے ساتھ اللہ سے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے میرے رب میری زبانی عبادتیں بھی، میری بدنی عبادتیں بھی، میری مالی عبادتیں بھی خالص تیری رضا کے۔ اب بندہ جب التحیات پڑھتا ہے تو اللہ کو تحیے بھیج رہا ہے، لدی ہر قسم کی عبادت تیرے لیے۔ اب اللہ رب العزت نے جب جواب دیا تو کیسا جواب دیا؟ فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تو اشتیاق ہے نا، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ تعالی نے انکار فرما دیا، لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن اپنے محبوب سے اتنی زیادہ محبت ہے کہ اللہ نے ایک مرتبہ نہیں بار بار اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا۔ اب بار بار والی بات میں کریں، اب پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سلام پیش فرمایا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے پیارے نبی، تیرے اوپر میری طرف سے سلامتیاں ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمتیں نازل وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں نازل۔ تو آپ علیہ السلام اپنی امت کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ ہم پہ بھی سلامتیاں ہوں، ہمارے ساتھ تیرے نیک بندوں پہ بھی سلامتیاں۔ اب اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام 5 نمازیں تھیں 50۔ میرے دل میں بات یہ آتی ہے جو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج، وہ معراج کیا ہے؟ وہ معراج یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی ملاقات کے لیے حبیب کو اشرف بنایا، لیکن اس اعزاز سے، اس ملاقات سے اللہ نے اپنے نبی کی پیاری امت کو محروم نہیں رکھا۔ دن میں 5 مرتبہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو 5 مرتبہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، لیکن آج تک کسی نمازی کو یہ احساس نہیں ہوا کہ میں نماز میں کھڑا ہوں اس لیے کہ میری رب سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ایک بار بھی احساس نہیں۔ آپ نے السلام کو اولن 50 نمازیں ملی، تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں وہ ذوق تھا، شوق تھا،
یہ اللہ کو دیکھ لے. اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا. تو علماء نے لکھا ہے شاید موسیٰ علیہ السلام اسی اشتیاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے راستے پہ بیٹھ گئے کہ چلے میں نے اللہ کو تو نہیں دیکھ سکا لیکن میں اس ہستی کو دیکھ لوں گا جس ہستی نے ابھی اللہ سے ملاقات کی. ابھی جس ہستی نے اللہ سے ملاقات کی. اسی لیے علماء نے فرمایا جو لوگ حج اور عمرہ کر کے واپس لوٹتے ہیں حدیث شریف کی روح سے یوں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ حج کر کے لوٹتے ہیں وہ ایسے ہو گئے گناہوں سے پاک ہو گئے جیسے انہیں ابھی ان کی ماں نے پیٹ سے جنا ہو. یعنی گناہوں سے بالکل پاک ہو. ایک نسبت کو یہ اور دوسری نسبت ابھی وہ چونکہ بیت اللہ شریف کو دیکھ کے آ رہے ہیں گویا ان کو دیکھنا بیت اللہ کا دیدار. تو موسیٰ علیہ السلام اسی اشتیاق میں بیٹھے کہ میں راستے میں بیٹھوں گا. چلو اللہ کو تو نہیں دیکھ سکا اس حبیب سے ملاقات ہوگی جو حبیب ابھی اپنے رب سے ملاقات کر کے آئے. اب موسیٰ علیہ السلام راستے میں بیٹھ گئے. آپ علیہ السلام کی یوں عرشوں سے واپسی ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب کے پاس گئے رب سے کچھ تحفہ لائے ہیں. آپ علیہ السلام خوشی فرمایا ہاں موسیٰ میں اپنی امت کے لیے اپنے رب سے 50 نمازوں کا تحفہ لایا. یہ میرے رب کا تحفہ 50 نمازوں کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت 50 نمازوں کی استطاعت نہیں رکھتی لہذا آپ واپس آئے نمازوں کو کم کرو. آپ علیہ السلام واپس گئے. اللہ نے 5 نمازیں کر. اللہ چاہتے تو یکدم 45 نمازیں کم فرما دیتے لیکن اللہ نے 5 نمازیں. پھر واپس آئے فرمایا کیا لے کے آئے؟ فرمایا اب تو 5 کام ہو گئی 45 رہ گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری امت پہ اللہ نے 2 نمازیں فرض کی تھی اس میں بھی کوتاہی کر دیتے تھے. تو مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملاقات کی فرمایا وہ 9 دفعہ ملاقات. 9 دفعہ. یہ معبود اور محب کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے حبیب سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں. 9 دفعہ. اور جس وقت 45 ختم ہو گئی 5 رہ گئی پھر اللہ نے اعلان فرما دیا اے محمد آپ 5 نمازیں لے کے جائیں اپنی امت سے کہہ دیں 5 پڑھیں گے اللہ ان کو 50 کا نماز ثواب 50 نماز. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها. فرمایا میرے ہاں باتیں تبدیل نہیں ہوتی حکم تبدیل نہیں ہوتے. جو آدمی ایک نیکی لے کے آئے گا میں رب کریم اس کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے. اور میرے بزرگوں دوستوں اللہ کا یہ تحفہ ملا ہوا اس تحفے پہ مسلمان اتنا کوتا ہو گیا اس کا نماز میں دل نہیں لگتا. اتنا کوتا ہو گیا اس کا مسجد میں دل نہیں لگتا. دنیا کے سارے معاملات میں دل لگتا ہے. مشکل سے مشکل ترین کاموں میں اس کی جان کھپ جاتی ہے اسے پرواہ کوئی نہیں. دل نہیں لگتا تو مسجد میں نہیں لگتا بازار میں لگ جاتا ہے. دل نہیں لگتا تو نماز میں نہیں لگتا کاروبار میں لگ جاتا ہے. تو اللہ رب العزت کا ملا ہوا تحفہ ہے. جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ احساس ہو کہ میری ہمارے رب سے میرے رب سے ملاقات ہو رہی ہے. اس ملاقات کو ذہن میں رکھ کے نماز پڑھیں بھرپور توجہ اور دھیان. یہاں میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ لیکن میرے رب سے میری محبت ایسی نہیں ہوئی کہ میں دل و جان سے اللہ کی تعریف کروں. زبان سے کہتا ہوں سبحان اللہ لیکن دل و جان سے اللہ سے محبت نہیں ہوئی کہ سبحان اللہ کا حق ادا کر سکتا. اللہ کی کبریائی اللہ کی بڑائی زبان سے بولتے جا رہے ہیں لیکن سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلی کا مفہوم سمجھ نہیں آیا. یہ سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ اور دن میں کتنی مرتبہ انسان زبان حال
ابلیس نے اللہ کے ایک سجدے کا انکار کیا، ایک سجدے کا انکار کیا، ارادہ درگاہ ہو گیا۔ یہاں ایک اور بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ علیہ السلام کو 50 نمازیں عطا فرمائیں، آپ علیہ السلام وہیں جا کے اپنی امت، چونکہ آپ علیہ السلام اپنی امت سے محبت کرنے والے تھے، اپنی امت میں شفقت رکھنے والے تھے، کئی مقامات پہ آپ علیہ السلام لولا انا شقا علی امتی، ہاں جی مجھے اپنی امت پہ ڈرنا ہوتا، ہاں جی مجھے اپنی امت میں مشقت کا ڈرنا ہوتا تو میں مسواک کا ان کو حکم دیتا، یعنی واجب کر دیتا، یہ لازم دیتا، اور بہت سے مقامات پہ آپ علیہ السلام کو، لیکن یہاں 50 نمازیں لے کے آتے، 50 نمازیں۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، میں اپنے ذوق سے یہ کہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کو اپنی تربیت یافتہ صحابہ کی اس جماعت میں اتنا اعتماد تھا کہ میں جب ان کو 50 نمازیں لے جا کے دوں گا خوشی قبول کریں گے، اور سارا دن اللہ کے ہاں عبادت کریں گے، رات کو اللہ کے ہاں عبادت کریں گے، دنیا کے کام بھی کریں گے، اللہ کے حکموں کو بھی پورا کریں گے۔ اس اعتماد کے ساتھ آپ علیہ السلام یہ عمل سے کیا، اور اتنا عام ترین عمل ہے امن میں تو معافی، جنگ میں بھی اللہ نے یہ نمازیں نازل کی۔ اب صحابہ کو دیکھا نمازیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھنے میں مشقت اٹھا رہے ہیں، دل میں خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے، دشمن حملہ کر دے گا، لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ اللہ نے صحابہ کی اس امت کی اللہ رب العزت اس کو راحت پہنچانے کے لیے، اللہ نے سہولت مہیا کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا چلو اس طرح کرو، 2 طائفیں 2 جماعتیں ہو جاؤ، ایک دشمن کے مقابلے میں لڑے، ایک نماز پڑھ لے، پھر وہ چلی جائے، پھر وہ دوسری آ جائے، وہ نماز پڑھے، اس طرح کر کے اپنی نماز جنگ میں بھی اللہ نے نماز پڑھا، حتیٰ کہ وفات کے وقت انسان مر رہا ہے، رضا کا عالم ہے، ابھی روح نکل رہی ہے، ٹانگوں سے نکل رہی ہے، کمر تک پہنچ گئی، فرمایا اس وقت بھی اگر نماز کا وقت ہے تو اس کے ذمہ نماز فرض ہے، ابھی نماز ادا کرنا۔ ہم تو تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے نماز سرے سے چھوڑ ہی دیتے ہیں، قضا تو درکنار، وقت سے ہٹا کے پڑھنا تو درکنار، چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ اور میرے بزرگوں دوستوں، آپ علیہ السلام جب وصال ہو رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 4 باتیں زبان سے ارشاد، صرف 4 باتیں ارشاد۔ ایک بات یہ ارشاد فرمایا کہ یا ربی امتی، یا ربی امتی، اللہ میری امت کا کیا بنے گا۔ اور دوسری بات آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا امتی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ اتنے اہتمام والا یہ عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد کی فکر نہ ہوئی اور کسی چیز کی فکر نہ ہوئی، فرمایا صرف اور صرف اگر فکر ہوئی تو صرف نماز کی فکر۔ اور جس وقت آپ علیہ السلام کو امت سے تسلی ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم فی رفیق الاعلی، اللہم فی رفیق الاعلی، اللہ مجھے اپنی رفاقت نصیب فرما دے، اللہ مجھے اپنی رفاقت نصیب فرما دے۔ تو یوں ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، نماز اسلام کا عام ترین رکن ہے، اس نماز کا اہتمام کرنا اور اس پہ آنا، خود بھی دوسروں کو بھی ترغیب دینا، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ نماز کے بغیر چلے گئے تو ہمارا آخرت میں معاملات اچھے نہ ہوں گے میرے بزرگوں دوستوں۔ اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اعمال میں سب سے زیادہ سب سے پہلے جسے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا فرمایا وہ نماز کا عمل ہے۔ اگر نماز اچھی نکل گئی تو فرمایا دوسرے اعمال بھی اچھے ہوں گے، فرمایا اگر نماز خدا نخواستہ اس میں کمی رہ گئی تو دوسرے اعمال میں بھی وہاں پرسش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور 5 وقت کی نماز جن جن حکموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں جیسے جیسے ادا کرنے کا حکم دیا ہے اللہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا